دل میں تمنا پیدا ہوا کہ میں مدینہ منورہ جاؤں، لیکن اڑ کر نہیں جا سکتا. انہوں نے ایک کبوتر کے پاؤں کو پکڑ کے اور کبوتر اڑ کر مدینہ منورہ پہنچ گیا. ڈائریکٹ بندہ اللہ کے بارگاہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ وسیلہ پیدا کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف سچے دل سے اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے. حضور کیا خوب فرماتے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کا عبادت ایسے کر لو گویا کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے. آپ ایک کسی چو کے پاس جاؤ، آپ کے اوپر کیس ہو، آپ مجرم و جج کے پاس، آپ ایسے ہاتھ باندھ کر، آپ آئی جی کے پاس جا کر کپڑے خوبصورت پہنتے ہو، خوشبو لگا کر اپنی ٹاٹ باٹ بنا دیتے ہو، لیکن 5 وقت بندہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ کر کیا حیا نہیں آتا؟ کس انداز سے آپ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تیر لگا تھا، طبیب تیر نکالتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں نہیں نہیں، مجھے تکلیف ہوتا ہے. اے امیر المؤمنین، تیر کو نکالنا پڑے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک کام ہے. کیا؟ فرماتے جب میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کروں، میں اپنے بارگاہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اے طبیب جو کر سکتے ہو تو کر، مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. وہ کیا چیز؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے کھڑا ہوا، طبیب پیچھے سے تیر کھینچتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا تکلیف نہیں ہوتا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ تصور نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ سکتے، بلکہ یہ تصور کرو یا اللہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، یا اللہ مجھے آپ سے حیا آتا ہے. اور کیا خوب فرمایا کسی بزرگ نے چور کے ساتھ، چور نے کہا میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں لیکن چوری نہیں چھوڑ سکتا. مرشد نے کہا بیٹا مجھ سے حیا ہے یا نہیں؟ چور نے کہا بالکل. فرمایا بیٹا جس گھر میں میں ہوں اس گھر سے بھی آپ چوری کرو گے؟ کہا نہیں مرشد اس جگہ سے میں چوری نہیں کروں گا. چوری رات چور اٹھ کر کسی کے گھر میں چوری کرتا ہے، دیکھا کہ ان کا مرشد چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے، فوراً واپس آیا، یہ تو میرا مرشد یہاں پہ موجود ہے. اگلی گھر پر ڈاکو نے چوری کرنا شروع کر دیا، دیکھا کہ کرسی پر اس کا مرشد بیٹھا ہوا ہے. تیسرا چوتھا وہ اپنے مرشد سے حیا کرتے ہو ظالم، او اللہ سے مغرور بندہ. اللہ نہیں دیکھتے آپ، یا اللہ آپ کو نہیں دیکھتا؟ شرم نہیں آتا؟ مرشد نے اپنے مریدوں پر امتحان کر دیا، بیٹا یہ پل لے لو یا یہ مرغی لے لو اور اس جگہ پر اس کو ذبح کر لو جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھ لے. مریدوں نے کہا ٹھیک ہے حضور. ایک دیوار کے پیچھے بیٹھا، ایک پہاڑ کے پیچھے، ایک غار میں گیا، ایک کمرے میں گیا، انہوں نے مرغیوں کو ذبح کر دیا، مرشد کے سامنے پیش کیا. بیٹا کسی نے دیکھا؟ نہیں حضور، میں بہت چھپ کے اس کو ذبح کیا. جی بیٹا آپ نے ذبح کرتے ہوئے کسی نے آپ کو دیکھا؟ نہیں حضور، میں پہاڑ کے پیچھے تھا. جی بیٹا آپ نے جو ذبح کرتا کہاں ذبح کیا؟ حضور میں پہاڑ کے غار میں. آپ نے کہا میں نے کمرے میں. ایک بندہ آیا. جی بیٹا آپ نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ حضور مجھے اپنا رب دیکھتا تھا مجھے، اس لیے میں اس کو ذبح نہ کر سکتا. جب آپ کا اعتقاد اللہ پر ایسی کامل ہو تو رب متعال بند راستے اللہ اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے. یوسف علیہ السلام مبارک دیکھو، زلیخی سے اپنے آپ کو بچایا. باختلاف روایت 7 یا 8 دروازے تھے. یوسف علیہ السلام آگے دوڑتا ہے زنا سے، بدکاری سے، لیکن رب متعال نے یوسف علیہ السلام کے لیے تمام دروازوں کو کھول دیا. معزز اس دور میں سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے. اپنی زندگی کے حالات بدلو. یہ تصور مت کرو کہ ہمارے کمرے کچی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. معزز ہم نے اپنی تاریخ کو نہیں بلایا. ہمارے مرشد ایک غریب شخصیت تھا، مبارک صاحب افغانستان سے ہجرت کر دیا. ہمارے صاحب فرماتے میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ 2 دمبے اس پر ہو سکتا. میں غربت کے دور پر
میں نے حضور کی سنت کو زندہ کر دیا، میں نے ہجرت کر دی روس سے، روس کے ساتھ جہاد کیا۔ جب پاکستان کے بارڈر تیراب پہنچا تو میرے جیب میں پیسے تھے اور بڑا غربت تھا، میں نے وہ پیسے پکڑ کے وہاں پہ لوگوں پر میں نے تقسیم کر دیا۔ اللہ والی کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ غریب، مسکین، فقراء، 1 روپیہ نہیں، لیکن اپنے دوسرے بھائی کو فوقیت دیتے کہ نہیں، ان کو پانی پہنچاؤ، ان کو دودھ دیو، ان کو بکری کا سری دیو، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت مبارک سے فرماتے جب میں نے ہجرت کر دیا، قدم رکھا، واللہ جس طرح لوگ پوچھتا ہے انسان کے اوپر، ایک بندہ آتا، حضرت آپ میرا مہمان بن جائیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ دوسرا آتا، تیسرا آتا، حضرت مبارک سے فرماتے 2 ہفتے میں تیرا کی وادی میں 2 ہفتے میں نے گزارا، لوگ مجھے چھوڑتے نہیں تھے کہ ایسا خوبصورت چہرے والا بندہ کہاں سے ہے؟ ہم تو بہت لوگ مہاجر دیکھا، لیکن ایسا خوبصورت بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ جل شانہ کیا خوب فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرُجْهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے رب متعال ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے کہ ان کے وہم اور گمان میں نہیں آتا۔ سیدنا مبارک صاحب فرماتے میں نے غربت، فقیری، مسکینی اختیار کر دیا اور میرے رشتہ داروں نے تجارت شروع کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔